جیسچر، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جگہ، یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گلدستہ. اس گلدستے میں تمام پھول جب لگتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے. ملک اور ممالک اور قومیں جو آج ہم سے بہت آگے ہیں، ان کے یہی اسلوب ہیں، یہی اسلوب ہیں. تو جس جگہ یہ والا مظاہرہ ہوگا، اس جگہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارے مسائل کو حل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور مجھے بالکل یہ ایمان ہے میرا یہ، مجھے یہ اس والی بات پر میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس ایشو کے اوپر آج آپ یہاں پر جو پولیو کے موذی مرض کے حوالے سے آپ سب لوگ یہاں پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی ان گلیوں میں جائیں گے، ان گلیوں میں پہنچیں گے. اور میرا یہ ماننا ہے، آپ اپنے گھروں سے چل کر اس مقصد کے لیے یہاں تک آ گئے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت کا پتہ چل گیا، ہماری ایکسیپٹنس ہو گئی، ہمارے عمل کی ایکسیپٹنس ہو گئی. اس لیے کہ رب جو ہے وہ نتیجے پہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا، رب ہمیں ہماری کوشش پہ اکاؤنٹیبل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش کر کے ہمیں بتایا ہے. اللہ کی کتاب قرآن میں 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کوشش کی، 950 سال تک مفہوم ہے، اور 80 سے 82 لوگ اپنا نہیں کر سکے. ان کے ہوئے اپنا سگا بیٹا بات نہ ماننے والوں میں تھا. تو نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ اس والی بات پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا کہ اتنے سارے 950 سالوں میں اتنے کم کیوں لوگ. صرف سوال یہ ہوگا کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنے طور پر کوشش پوری کی یا نہیں کی. اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے کوشش پوری کی. دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں نہیں دیا، رب نے اپنے پاس رکھا ہے. ہم اپنے سگے بیٹے کو بھی اپنا نہیں کر سکتے اگر رب نہ چاہے. دلوں کو پھیرنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو ہماری بات کوئی نہ مانے، ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بات منوانا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام ہمیں اپنی کوشش کرنا. آپ سب لوگوں نے، ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کوشش میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے. کیا کوشش ہے یہ؟ ہم سب لوگ کس تقریب میں جمع ہوئے ہیں؟ کسی ووٹ مانگنے کی تقریب میں، کسی کو کچھ دینے لینے کی تقریب میں نہیں. آپ سب لوگوں کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اس وقت یہاں یہ ہے کہ ہم کسی غریب، امیر، رنگ، نسل، زبان، مسلک کی تفریق کے بغیر کسی معصوم بچے کو معذور ہونے سے بچائیں، معذور زندگی بھر سے کے لیے معذور ہونے سے بچائیں. یہ جو پولیو کا جو مرض ہے دنیا میں 2 ممالک میں رہ گیا، ایک پاکستان اور ایک افغانستان. اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کا دنیا میں ایک دفعہ لگ جائے تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کی صرف احتیاط ہے، اور وہ ٹیکے لگانا یا پولیو کے قطرے پہ. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو ٹیکے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قطرے پلاتے ہیں، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. افغانستان اور پاکستان 2 ممالک رہ گئے. کینسر کا دنیا میں علاج ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، موذی بیماریوں کا، لیکن پولیو کا کوئی علاج دنیا، امریکہ میں، لندن میں، UK میں، یورپ میں، ایشیا میں، چائنا میں کہیں کوئی علاج نہیں ہے. اس کی صرف اور صرف یہ احتیاط ہے. اس احتیاط کے ہی ذریعے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. پاکستان میں پولیو اب تک کیوں ختم نہیں ہو پایا؟ کہ اس حوالے سے بہت سارے ذہنوں میں کچھ نیگیٹو خیالات ہیں. اس پولیو کے اس دوا کے بارے میں نیگیٹو خیالات ہیں. اس میں کیا ہے کہ بھائی یہ کوئی فرنگیوں کی کوئی سازش ہے، کوئی بیرونی سازش ہے، یہ ہمارے اس کے پینے سے
ہمارے بچے کی جو نشو نما ہے، اس کی جو گروتھ ہے، وہ نسلوں کی جو پیداوار ہے اس پیداوار میں کمی ہو جائے گی، یہ جو ہے وہ اپاہج کر دے گا خدا نخواستہ۔ اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ سازش ہے، یہ انگریز ہمیں پلانا چاہ رہا ہے، یہ پیسے لے کر۔ اگر ایسا ہوتا خدا نخواستہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس ادارے کا سربراہ ہوں، وفاقی وزیر ہوں آج، تو سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں کہ اس ساری باتوں کے جاننے کے باوجود خدا نخواستہ یہ دین کے خلاف کام کر رہا ہوں، یہ پولیو کے قطرے پلا کر خدا نخواستہ میں انسانیت کو زہر، اپنے بچوں کو زہر کا قطرہ پلوا رہا ہوں، خدا نخواستہ میں نے جو ہے وہ بیرونی ممالک سے پیسے لے لیے ہیں اس کے کرنے کے لیے، اور میں اپنے بچوں کا خود دشمن ہوں، اور میں نے اس کی اور یا اس سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا، میری تنخواہ